وہ کہتے ہیں جی انڈیا میں بہت سارے مسلمان سڑکوں پر ہی نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پر مسجد قائم کر دی جاتی ہے. یہ لوگ امن کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ کیا قبضے کرنا ضروری ہے؟ بیبک صاحب بالکل ضروری نہیں ہے. یہ ہمارے بھی یہ صرف ہندوستان میں نہیں. ہمارے ہاں جو اصل کمی ہے وہ ہے تعلیم کی، تربیت کی. وہ اپنے لمیٹڈ نالج، ہمارے ہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر ہماری مسجد نبوی ہمارے لیے تو سبھی کچھ ہے، تو اس کی ایکسٹینشن کے لیے بات کی گئی تو بندے نے، وہ نان مسلم تھا، اس نے معذرت کر لی. ارلی ڈیز کی بات کر رہا ہوں، کسی نے برا نہیں منایا. بعد میں حضرت عثمان غنی نے بہت زیادہ قیمت ادا کر کے وہ جگہ لے لی. یعنی وہ اتنا زیادہ اس کو آفر کیا کہ وہ the gentleman couldn't resist that temptation، تو اس نے وہ جگہ بیچ دی. ادروائز تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ہمارے ہاں تو تجاوزات کا تصور ہی نہیں ہے. رستوں کے حقوق پہ اتنا کچھ کہا گیا ہے. مسجد تو رستے کا حق. ہاں وہاں اگر ہمارے یہاں یہ رواج، یہ جو ایک بہتر فہم ہے دین کا، وہ اس کی کمی ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں بھی ہے کہ خاص طور پہ جمعہ پریس پر سڑکوں کے اوپر صفیں بچھا لیتے ہیں لوگ. تو یہ نہیں کہ ہندوستان میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہتر تعلیم، بہتر فہم دین کا ہونا چاہیے، اور تھوڑی ٹالرنس بھی اگر ہو تو ایک خوشگوار معاشرہ. گیو اینڈ ٹیک، ایک دوسرے کو معاف کر دینے، درگزر کر دینے کا نام ہی زندگی ہے. مانا اور سپر پاور بھی امریکہ جیسی، جس کے بارے میں بھٹو جیسے سیاسی جینیس نے اپنے آخری دنوں میں راجہ بازار پنڈی کے دورے میں خط لہراتے ہوئے سرعام یہ کہا تھا کہ ہاتھی میرے خون کا پیاسا ہو رہا ہے، ہاتھی کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر کون نہیں جانتا کہ بھٹو کو کیسے انجام کا سامنا کرنا پڑا. سو چہ پدی یا چند اور پدیوں کا شوربہ، اس دو ٹوک فیصلہ کن بیان کے پیچھے کسی کا دباؤ نہیں. خود عمران خان اور اس کا مزاج ہے کہ وہ بہت سے کام انجام کی پرواہ کیے بغیر کر گزرنے کا عادی ہے، ورنہ زرداریوں اور شریفوں کی مکمل سیاسی اجارہ کی موجودگی میں پی ٹی آئی لانچ کر کے 22 سال اس کے لیے ڈٹ کے کھڑا رہنا معمولی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مولانا اینڈ کمپنی یا مولانا اور ہمنوا کا دباؤ اتنا ہی شدید ہے، تو بھائی عوام کے وسیط اور مفاد میں اسے باقی ایریاز میں بھی استعمال کیوں نہیں کرتے جو نسبتاً بہت آسان ہے. سو مولانا پلیز مٹھ رکھیں اور آؤٹ آف دا وے جا کے اپنی بھد نہ اڑوائیں، اور اگر آپ کا کوئی ماڑا موٹا بھرم رہ گیا ہے تو اسے باقی رہنے دیں، آگے مولانا کی مرضی. قارئین معذرت خواہ ہوں کہ تقریباً آدھا کالم تو مولانا ہی کھا گئے. لکھنا میں نے ایک اور موضوع پہ تھا، لیکن حضرت صاحب کا بیان دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا. میرا اصل موضوع تھا انصاف اور قانون. میرے مطابق جو میرا پروگرام جیو پہ ہوتا ہے، ہم اکثر ایک آدھ ایکڈیمک قسم کا سوال ضرور شامل کیا کرتے تھے، لیکن پھر نہ جانے کیوں سیاست کی نجاست مکمل طور پہ غالب آ گئی، جسے پچھلے پروگرام سے دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے. ہماری میزبان مریم ظفر نے پچھلی بار پوچھا کہ انسانی معاشرہ میں انصاف اور قانون کا کیا مقام اور کردار ہے. تو جواب عرض ہے کہ ہم جیسے معاشروں کے لیے یہ کلیدی سوال ہے، کیونکہ جانوروں اور انسانوں کی دنیا میں بنیادی فرق ہی انصاف اور قانون کا ہونا یا نہ ہونا ہے. جہاں انصاف، قانون اور عدالت نہیں، وہ انسانی معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس سلسلے میں اہم ترین اور خطرناک ترین حقیقت یہ ہے کہ جن معاشروں میں انصاف اور قانون نہیں ہوتا، ان معاشروں کو آخر کار اللہ کے قانون اور انصاف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں اللہ کا قہر بھی شامل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایسے معاشرے نہ زندوں میں ہوتے ہیں نہ مردوں میں ہوتے ہیں.
نہ یہ جی رہے ہوتے ہیں نہ یہ مر رہے ہوتے ہیں. رسوائی پسپائی جگہسائی ان کا مقدر بن جاتی ہے. دوسری طرف ہر وہ انسانی معاشرہ بدنام اور ناکام قرار پاتا ہے جہاں طاقتور کو پروٹیکٹ اور کمزور کو پنش کیا جاتا ہو، خواہ یہ درندگی مہنگے وکیل کی صورت میں ہی موجود کیوں نہ ہو. قانون قدرت یہ ہے کہ جہاں انصاف اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی وہاں اقدار کا قتل عام ہوگا اور صرف ایک قدر یعنی صرف ایک ویلیو ہی باقی رہ جائے گی جسے نیوسنس ویلیو کہتے ہیں. ایسے بد نصیب معاشروں میں قانون پاس ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں بائی پاس کیا جا سکے اور اس کا لائسنس صرف طاقتوروں کے پاس ہوتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی قانون اور انصاف کی ایک حد ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی قانون بھی کسی احمق کو حماقت، بونگے کو بونگی، کمینے کو کمینگی، حاسد کو حسد، بے حیا کو بے حیائی، بے وفا کو بے وفائی، غیبت کرنے والے کو غیبت وغیرہ وغیرہ سے نہیں روک سکتا. اور اس کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ قانون، انصاف اور عدالت کروڑوں انسانوں کے قاتل کو بھی صرف ایک ہی بار سزائے موت دے سکتی ہے، باقی سب ڈھونگ ہیں، نخرہ ہے. اور اب آخر پہ ایک ہلکی پھلکی سی بات کہ لاز میں اہم ترین اور خطرناک ترین ان لاز ہوتے ہیں، اور ان لاز سے عام طور پہ الماس بابی ٹائپ مخلوق ہی بچ سکتا ہے یا بچ سکتی ہے.